بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم الهمنا مراشد أمورنا وقنا شرور أنفسنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ولا موجب له في التکرار. امر کا موجب تکرار نہیں ہے، تکرار امر کا موجب نہیں ہے. ولا يحتمله، اور نہ ہی اس کا احتمال رکھتا ہے. آپ پڑھ چکے ہو کہ آیا امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس میں اختلاف ہے. حضرات احناف کے نزدیک امر نہ تکرار کا احتمال رکھتا ہے، نہ ہی تکرار کا تقاضا کرتا ہے، نہ تکرار کا موجب ہے اور نہ تکرار کا محتمل ہے، احتمال رکھنے والا. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امر تکرار کا تقاضا تو نہیں کرتا لیکن تکرار کا احتمال رکھتا ہے. اور امام شافعی رحمہ اللہ کے بعض فقہا جیسے شیخ ابو اسحاق الاسفرائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امر تکرار کا مقتضی ہے، تکرار کا تقاضا کرتا ہے. یہ تین مذاہب ہیں اس میں. شیخ ابو اسحاق الاسفرائی رحمہ اللہ کا مذہب ہے کہ امر تکرار کا مقتضی ہے، تقاضا کرتا ہے. اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک تکرار کا احتمال تو رکھتا ہے، تقاضا نہیں کرتا لیکن احتمال رکھتا ہے. اور احتمال میں اور تقاضا کرنے میں موجب ہے شیخ ابو اسحاق اسفرائی رحمہ اللہ کے نزدیک. اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک محتمل ہے، یہ تکرار امر کا محتمل ہے. موجب اور محتمل میں فرق یہ ہے کہ موجب یہ بغیر نیت کے ثابت ہوتا ہے، اور چونکہ موجب کا معنی مقتضا اور حکم ہے، اور جو محتمل ہوتا ہے وہ نیت کے وقت ثابت ہوتا ہے، قرینہ اور دلیل سے ثابت ہوتا ہے، بغیر نیت ثابت نہیں ہوتا. شیخ ابو اسحاق الاسفرائی کی دلیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے بارے میں فرمایا کہ یا ایھا الناس ان اللہ کتب علیکم الحج، جبکہ بعض روایت میں آتا ہے ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا، تو حج کرو، اللہ نے حج فرض کیا تم پر. تو حضرت اقرع ابن حابس رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ العامنا ھذا یا رسول اللہ ام للابد، یہ حج ہمارے صرف اس سال ایک سال کے لیے ہے یا ہمیشہ ہر سال حج فرض ہوگا؟ آپ خاموش رہے. 3 مرتبہ انہوں نے یہ سوال کیا. پھر آپ نے فرمایا کہ لو قلت نعم لوجبت، اگر میں نعم کہہ دیتا تو پھر یہ ہر سال حج فرض ہو جاتا. وَلَوْ وَجَبَتْ لَمَا اسْتَطَعْتُمْ، اور اگر فرض ہو جاتا تو پھر تم اس کی طاقت نہ رکھتے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ زندگی بھر میں ایک مرتبہ حج فرض ہے اور باقی جو کرے گا وہ تطوع ہے، نفل ہے. اس سے استدلال کرتے ہیں شیخ ابو اسحاق الاسفرائی رحمہ اللہ، اور وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو حضرت اقرع ابن حابس رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، اہل لسان ہے. انہوں نے چونکہ آپ نے حکم دیا فحجوا، امر کا صیغہ ہے تو امر کے صیغے سے انہوں نے تکرار سمجھا. امر کے صیغے سے کیا سمجھا؟ تکرار سمجھا. جب امر کے صیغے سے تکرار سمجھا تو اس پر امت میں مشکل پیش آئی کہ اگر ہر سال حج فرض ہو
بار بار حج کرنا پڑے تو پھر یہ تو امت حرج اور تکلیف میں مبتلا ہو جائے گی۔ اس لیے تکرار سمجھ کر پھر انہوں نے سوال کیا کہ آیا یہ ایک سال کے لیے فرض ہے زندگی بھر میں، اس سال ہے یا ہر سال ہوگا؟ معلوم ہوا امر کا صیغہ جہاں کہیں آ جائے وہ تکرار کا موجب ہے، تکرار امر کا موجب ہے، اور امر موجب ہے، تکرار کو واجب کرتا ہے، تقاضا کرتا ہے۔ ان کی دلیل سمجھ میں آ گئی؟ تکرار کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ صیغے امر کا صیغہ آ جائے تو وہ بار بار فعل کے وقوع کا تقاضا کرے۔ جب کہا جائے کہ صلی تو اس کا مطلب ہے کہ نماز کو بار بار وجود دے دو، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، پانچ مرتبہ۔ یہ اسی ایک صیغہ امر تکرار پر دلالت تقاضا کرے گا کہ وہ اسی صیغے سے بار بار نماز کو واجب کیا جائے گا۔ احناف حضرات شیخ ابو اسحاق اسفرائی رحمہ اللہ کے جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے جو تکرار سمجھا ہے وہ صیغہ امر سے نہیں سمجھا، بلکہ ان پر حج کا معاملہ مشتبہ ہو گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ حج باقی جو عبادات ہے وہ اسباب کے ساتھ متعلق ہیں، نماز ہے تو وقت کے ساتھ متعلق ہے، روزانہ عصر کا وقت آتا ہے، عصر کی نماز روزانہ فرض، روزانہ فجر کی نماز کا وقت آتا ہے، فجر کی نماز روزانہ فرض۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز معمور بھی یہ وقت کے ساتھ متعلق ہے، تو وقت میں تکرار ہے، نماز میں بھی تکرار ہے۔ روزہ عبادت ہے، معمور بھی ہے، روزہ بھی وقت کے ساتھ متعلق ہے۔ جب بھی رمضان کا مہینہ ہر سال آتا ہے تو ہر سال روزہ رکھنا واجب ہوتا ہے، تو روزے میں تکرار ہے، اس لیے کہ وقت میں یعنی شہود شہر رمضان میں کیا ہے؟ تکرار ہے۔ یہی حال زکوٰۃ کا ہے کہ زکوٰۃ میں نصاب کا مالک ہو جائے، حولان ہول ہو جائے تو تکرار ہے۔ جب حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا کہ عبادات جو باقی عبادات ہے وہ اوقات کے ساتھ متعلق ہے اور اوقات میں تکرار کی وجہ سے عبادات میں تکرار ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ حج میں بھی تو حج بھی وقت کے ساتھ متعلق ہے۔ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے مہینوں میں اس کو ادا کیا جاتا ہے، پھر ذی الحجہ کے یہ مہینے حج کے ہیں اور آخری ذی الحجہ عشرہ کے چند دنوں میں حج ادا کیا جاتا ہے، نہ اس سے پہلے حج ہوتا ہے نہ اس کے بعد ہوتا ہے۔ پھر اگلے سال پھر شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ آتا ہے، پھر حج کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ تو اگر اس کو اعتبار سے دیکھا جائے کہ حج بھی وقت کے ساتھ متعلق ہے تو پھر حج میں تکرار ہونا چاہیے۔ اور اس بات کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا کہ اگر حج بیت اللہ میں، خانہ کعبہ میں ہوتا ہے تو بیت اللہ تو ایک ہی ہے، اس کا تقاضا ہے کہ حج ایک ہی مرتبہ ہو، اس لیے کہ وہ گھر ایک ہی ہے۔ تو اب حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ پر وہ معاملہ مشتبہ ہو گیا کہ ہم حج میں کس کا اعتبار کریں، اس کو اوقات کے ساتھ متعلق کریں جیسے کہ نماز، روزہ وغیرہ ہے، یا ان کو گھر کے ساتھ متعلق کریں بیت اللہ کے ساتھ کہ وہ ایک ہے تو حج ایک ہو۔ معاملہ مشتبہ ہو گیا، اس اشتباہ کی وجہ سے وہ کھڑے ہو کر انہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا۔ تو سوال کرنے کی وجہ اشتباہ تھی، ان پر حج کا معاملہ مشکل بن گیا، نہ کہ فحجو امر کے صیغے سے انہوں نے تکرار سمجھا۔ وہ ان کے سوال کے استدلال کا جواب سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تکرار کا موجب نہیں ہے، تکرار کا تقاضا تو نہیں کرتا لیکن تکرار کا محتمل ہے، اور تکرار محتمل ہے، امر کا احتمال ہے۔ اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہ جو اضرب ہے مثال کے طور پر، اس کو مختصر کیا گیا ہے اطلب من کا ضربن سے، اطلب من کا ضربن نکرہ ہے،
جب بھی آدمی کسی کو کوئی کام کا حکم دیتا ہے تو یہ مختصر عبارت ہے، اصل میں طویل عبارت سے اس کو مختصر کیا گیا۔ جب کہا جاتا ہے کہ صلی نماز پڑھو تو یہ اطلب من کا صلاتن سے نکرہ، یہ ہے مختصر منہ۔ اطلب من کا ضربن، اس سے مختصر کیا گیا اضرب، تو اطلب من کا ضربن یہ مختصر منہ اور یہ مختصر، اس مختصر منہ میں مصدر موجود ہے، ضربن نکرہ ہے، اور نکرہ کلام اس بات میں خاص ہوتا ہے، عام نہیں ہوتا، لیکن عموم کا احتمال ہے، عموم کا احتمال ہے۔ تو اضرب کو تو اسی سے مختصر کیا گیا۔ جب اس مختصر منہ مطول طویل کلام میں جب مصدر نکرہ موجود ہے تو اس مختصر میں بھی وہی مصدر موجود ہوگا اور نکرہ ہوگا، لہذا اضرب ہو، امر کا صیغہ جو بھی ہو اس میں مصدر موجود ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے جو مطول عبارت ہے مختصر منہ اس میں مصدر نکرہ موجود ہوتا ہے، تو اس کے مختصر میں بھی ہوگا، اور یہ مصدر نکرہ ہے، اگرچہ کلام اس بات میں ہے، مقام اس بات میں آیا ہے، اگرچہ یہ خاص ہوتا ہے، عام نہیں ہوتا، لیکن عموم کا احتمال ہے۔ جب عموم کا احتمال ہے تو اگر قرینہ اور دلیل اور نیت پائی جائے گی تو عام ہو جائے گا، اس لیے تکرار جب عام ہوگا تو تکرار بھی ہوگا۔ یہ کس کی دلیل ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل ہے۔ بعض شارحین نے جیسے نور الانوار میں پڑھ چکے ہو، امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل میں مختصر منہ عبارت اطلب من کا ضربن نکرہ نکالا، جبکہ یہاں شارح نے اور باقی شارحین نے اس کو معرفہ نکالا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ اس کو معرفہ بنا کر نکالتے ہیں، اور وہ ہے اطلب من کا الضربہ، مصدر معرفہ ہے، نکرہ نہیں ہے، تو چلو معرفہ بھی ہو تب بھی ان کا استدلال سمجھو، حالانکہ نکرہ معروف ہے، مشہور ہے، توضیح میں بھی نکرہ ہے، نور الانوار میں بھی آپ نکرہ پڑھ چکے ہو، لیکن یہاں شارح نامی نے اس کو معرفہ بنا کر ذکر کیا کہ یہ اضرب اطلب من کا الضربہ سے یہ اس کو مختصر کیا گیا، اور الضربہ یہ معرفہ ہے، معرف باللام ہے، اور اس پر لام استغراق کے لیے ہے، اس پر لام کون سا ہے؟ لام استغراقی ہے، تو استغراقی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ضرب کے تمام افراد مراد ہوں گے، ضرب کے تمام افراد مراد ہوں گے، لہذا معلوم ہوا کہ جب مختصر منہ میں مصدر معرف باللام لام استغراق کے ساتھ موجود ہے تو مختصر اضرب میں بھی وہی مصدر معرف باللام استغراق موجود ہوگا، تو اس میں بھی ضرب کے تمام افراد مراد ہوں گے، لہذا اگر کوئی قرینہ نہ ہو تو پھر ایک ہی فرد ہوگا، اور اگر قرینہ پایا جائے تو پھر اس صورت میں چونکہ اس میں لام استغراق موجود ہے تو پھر ضرب کے تمام افراد، نماز کے تمام افراد، طلاق کے تمام افراد داخل ہوں گے، تو تکرار کا احتمال ہے، اگر نیت کرے گا تو تمام افراد ثابت ہو جائیں گے، اس لیے کہ مصدر معرف باللام بلام الاستغراق ہے۔ استدلال سمجھ میں آ گیا امام شافعی رحمہ اللہ کا؟ احناف کہتے ہیں کہ نہیں، نہ امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے نہ یہ احتمال رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس کی دلیل خود مصنف نے ذکر کی ہے، اس لیے کہ یہ جو امر کا لفظ ہے یہ صیغہ امر، اس کو مختصر کیا گیا ہے اطلب من کا الضربہ سے، اضرب کو مختصر کیا گیا اطلب من کا الضربہ۔ ہم بھی معرف باللام ذکر کرتے ہیں، اگرچہ ہمارے پر اشکال ہے، الف لام ہے تو یہ عہد کے لیے تو نہیں ہے، جب عہد کے لیے نہیں ہے تو پھر کس کے لیے ہوگا؟ یا جنس ہوگا یا استغراق ہوگا، دونوں صورتوں میں عموم ہے، لیکن بہرحال ہم بھی معرفہ ذکر کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اضرب مختصر ہے اطلب من کا الضربہ سے، صلی مختصر ہے اطلب من کا فعل الصلاتی یا الصلاۃ، طلقی مختصر ہے افعلی فعل الطلاقی، تو یہ ان سے مختصر ہے، معرف باللام ہے۔ احناف کہتے ہیں یہاں مصدر موجود ہے مختصر منہ میں،
طویل کلام میں اس سے اضرب کو مختصر کیا گیا. وہاں بھی مصدر موجود ہے، یہاں بھی مصدر موجود ہے. تو جب صیغہ امر آتا ہے تو صیغہ امر اصل میں اس کو لمبے کلام سے اس کے معنی کے لیے مختصر کیا گیا. تو اس میں طلب الفعل بالمصدر ہوتا ہے. یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ امر کے ذریعے سے فعل کو طلب کیا جاتا ہے، لیکن بالمصدر، مصدر کے ذریعے. جب بھی کوئی آپ کسی کو حکم دیتا ہے، امر دیتا ہے اور امر کا صیغہ آتا ہے تو وہ آدمی آمر مامور سے فعل کو طلب کرتا ہے بالمصدر، مصدر سے، اس لیے کہ مطول کلام میں مصدر موجود ہے. تو یہ بھی اس سے مصدر کے ذریعے سے فعل کو طلب کرتا ہے. اور مصدر فرد ہے، جنس ہے، فرد ہے. اور جنس اور فرد کی دو قسمیں ہیں، جنس اقل جنس اور اکثر جنس. یا یہ کہو فرد ہے، اور فرد کے دو افراد ہوتے ہیں، دو قسمیں ہوتی ہے، فرد حقیقی اور فرد حکمی. فرد حقیقی ایک ہے، مفرد ہے نا، فرد کا معنی مفرد ہے، تو مفرد حقیقی وہ ایک ہے. اور مفرد حکمی اس مصدر کا مجموعہ، جو بھی مصدر ہو اس مصدر کا مجموعہ مراد ہے. یا اقل جنس اور اکثر جنس، اقل جنس ایک ہے اور اکثر جنس اس مصدر کا مجموعہ ہے. جو اقل جنس ہوتا ہے، جو فرد حقیقی ہوتا ہے، وہ بغیر نیت کے ثابت ہوتا ہے. اور جو فرد حکمی ہوتا ہے وہ نیت کے ساتھ ثابت ہوتا ہے. کس کے ساتھ؟ نیت کے ساتھ ثابت ہوتا ہے. لہذا یہ جو مصدر ہے امر کے صیغے، اس کو جب مختصر کیا گیا ہے اس کے معنی کے لیے، فعل کو طلب کرنے کے لیے مصدر کے ذریعے. اور وہ مصدر جو ہوتا ہے فرد ہوتا ہے، مفرد ہوتا ہے. جب مفرد ہے مصدر تو یہ عدد تو نہیں ہے، مصدر مفرد ہوتا ہے، عدد نہیں ہوتا، کیونکہ عدد میں ترکیب ہوتی ہے. عدد میں کیا ہوتی ہے؟ ترکیب ہوتی ہے. اور مفرد میں ترکیب نہیں، کیونکہ اس کے افراد نہیں ہوتے. تو مفرد میں ترکیب نہیں اور عدد میں ترکیب ہوتی ہے، چند افراد سے مل کر مرکب بنتا ہے. تو جس میں ترکیب نہ ہو، جس میں ترکیب ہو، وہ ایک دوسرے کی ضد ہے، وہ ایک دوسرے کی ضد ہے. تو جب مصدر فرد ہے تو یہ اپنی ضد کا احتمال کیسے رکھے گا، جو کہ عدد اس کی ضد ہے؟ اس لیے کہ مفرد میں ترکیب نہیں ہوتی، ما لا ترکب فیہ. اور عدد وہ ہے فیہ ترکیب، جس میں ترکیب ہو. تو جس میں ترکیب ہے اور جس میں ترکیب نہیں ہے اس کی ضد ہے. اور مصدر جب فرد ہے تو اس میں ترکیب نہیں ہوگی، جب ترکیب، کیونکہ اس میں ترکیب نہیں ہوتی تو ترکیب تو اس کی ضد ہے. اس لیے کیسا احتمال ہو سکتا ہے کہ مصدر عدد کا احتمال رکھے، شے اپنی ضد کا احتمال نہیں رکھتا. اس لیے احناف کہتے ہیں یہ مصدر فرد ہے، یہ عدد کا احتمال نہیں رکھتا، کیونکہ عدد اس کی منافات ہے، اس میں ضد ہے اس کی، اس کا احتمال نہیں رکھتا. جب عدد کا احتمال نہیں رکھتا تو مصدر فرد ہے، اور فرد کے دو افراد ہیں، اقل فرد، اکثر فرد. اقل فرد ایک اور اکثر فرد اس کا مجموعہ. اقل فرد بغیر نیت ثابت ہوتا ہے اور اکثر فرد مع نیت ثابت ہوتا ہے. یہی وجہ احناف کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہے طلقی نفسکی، اپنے آپ کو طلاق دے دو، طلقی نفسکی، امر کا صیغہ آ گیا، اے افعلی فعل الطلاقی. تو اس میں طلقی میں مصدر اس کو مختصر کیا گیا ہے مطول لمبے کلام سے، لہذا اس میں مصدر موجود ہے، وہ فرد ہے. اور اقل فرد بغیر نیت ثابت، اس لیے ایک طلاق بغیر نیت کے ثابت ہے، ایک طلاق بغیر، کیونکہ اس میں شوہر نے طلاق کو حوالے کر دیا، عورت کے توکیل بالطلاق کر دی. اب اگر عورت طلاق واقع کر دے، کوئی نیت نہیں ہے شوہر کی، اور عورت ایک طلاق اپنے اوپر واقع کر دے تو ایک طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ فرد حقیقی ہے، بلا نیت ثابت ہوتی ہے. اور اگر اس سے شوہر 3 کی نیت کرے اور عورت پھر 3 طلاقیں واقع کر دے اسی طلقی نفسکی کی، تو 3 طلاقیں واقع ہو جائے گی. جی 3 طلاقیں ہو جائے گی.
تو مختلف کہتے ہیں یہ 3 طلاقیں، طلاق 1 ہونا، 2 ہونا، 3 ہونا، یہ تو تکرار آ گیا نا طلاق میں، 3 ہو گئے تو طلاق میں تو تکرار آ گیا. تو تطلقی نفس کسے اگر شوہر 3 کی نیت کر کے عورت 3 واقع کر دے تو یہ تو تکرار ہے، طلاق 3 ہو گئی. تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تکرار نہیں ہے، اس لیے کہ تعلقی میں مصدر موجود ہے الطلاق، اور وہ فرد ہے، جنس ہے، مصدر ہے، جنس ہے، اور اس کے 2 ہی فرد ہے، اقل جنس اور اکثر جنس. اقل جنس 1 ہے اور اکثر جنس اس مصدر کا مجموعہ، وہ بھی فرد ہے لیکن فرد حکمی ہے، فرد. تو یہاں جو 3 طلاق کی نیت کے وقت واقع ہو جاتی ہے، عدد ہونے کے حیثیت سے نہیں کہ مصدر عدد کا احتمال رکھتا ہے اس لیے واقع ہو گئی، بلکہ اس حیثیت سے کہ یہ مصدر کا فرد حکمی ہے، یہ مصدر کا فرد حکمی ہے، لہذا 3 کی نیت سے 3 طلاق واقع ہو جائے گی. لیکن اگر شوہر 2 کی نیت کرے اور عورت 2 واقع کر دے، 2 واقع نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ 2 عدد ہے. 2 کیا ہے؟ 2 عدد ہے. جب 2 عدد ہے تو اور مصدر فرد ہے، تو فرد یعنی مفرد ہے. مفرد میں مفرد کا معنی ملحوظ ہوتا ہے، ایک شے واحد ہوگی تو اس میں وحدانیت اور وحدان والا معنی ضرور ہوگا. لہذا یہ تثنیہ عدد ہے، یہ مفرد اس کا احتمال نہیں رکھتا. جب نہیں رکھتا تو اگر شوہر 2 کی نیت کر بھی لے اور عورت 2 واقع کر دے، 2 واقع نہیں ہوگی بلکہ 1 واقع ہو جائے گی، 1 طلاق واقع ہو جائے گی. کیونکہ جب کوئی نیت نہ ہو، شوہر نے 2 کی نیت کی، عورت نے بھی 2 واقع کر دی، تو 2 تو واقع ہوتی نہیں ہے. اور شوہر نے طلاق حوالے کر دی تعلقی نفس کسی، تو مصدر تو پایا گیا، اور وہ بغیر نیت کے اقل جنس واقع ہو جاتا ہے، اس لیے 1 بغیر نیت کے واقع ہو جائے گی. انہوں نے 2 کی نیت کی ہے، وہ لغو ہو جائے گی، 1 طلاق واقع ہو جائے گی. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے 2 کی نیت کرنا صحیح نہیں، کیونکہ یہ عدد ہے، اور 1 کی نیت فرد حکمی کی وجہ سے، حقیقی کی وجہ سے وہ بغیر نیت کے واقع ہوتی ہے، اور جو اس مصدر کا مجموعہ یعنی طلاق 3 طلاق یہ چونکہ فرد حکمی ہے تو 3 طلاق فرد حکمی ہونے کی حیثیت سے واقع ہوگی، عدد کی حیثیت سے واقع. حالانکہ 3 بھی عدد ہے، خیال کرنا 3 بھی عدد ہے. الا یہ کہ جس شوہر نے جس عورت سے خطاب کیا تعلقی نفس کی کہہ کر طلاق حوالے کیے، اگر وہ باندھی ہوگی تو پھر اگر شوہر 2 کی نیت کرے گا تو 2 طلاق واقع ہو جائے گی. اس لیے کہ باندھی کے حق میں 2 طلاق ہی کل جنس ہے، یہی فرد حکمی ہے 2 اس کے حق میں. لہذا ان کے حق میں 2 طلاقوں کا واقع ہونا کل جنس کی حیثیت سے اور فرد حکمی کی حیثیت سے ہے، عدد کی حیثیت سے نہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ البتہ اس پر اشکال ہے. اس پر کیا ہے؟ اشکال ہے. اشکال یہ ہے، آپ کہتے ہو مصدر میں عدد کا احتمال نہیں ہے، 2 کی نیت کرنے کے بعد بھی 2 واقع نہیں ہوگی. تو اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو کہے طلقی نفسک سنتین، تم اپنے آپ کو 2 طلاق واقع کر دو، سنتین کا لفظ لے آئے، اور عورت 2 واقع کر دے تو 2 تو واقع ہو جائے گی.